ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ کوئی بھی کام تسلسل کے ساتھ مسلسل بلا ناغہ درمیان میں وقفے کے بغیر ہوتا رہے تو اس کے اندر بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے، درمیان میں وقفہ نہ آئے، ناغہ نہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ کام کے اندر برکت آتی ہے۔ اور اگر درمیان میں وقفہ آ جائے، ناغہ ہو جائے، تسلسل ٹوٹ جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ فطری بات ہے، اور یہ بھی قدرتی بات ہے کہ تسلسل کے ساتھ کام ہوتا رہے، وہ کام جاندار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسامہ ایک انسان ہے، بڑے سامنے انسان ہے نا اسامہ، اب اس کو ہم پہلوان بنانا چاہتے ہیں۔ کل کو اس کو ہم ریچھ سے لڑائیں گے، بڑے جانور سے لڑائیں گے، بھینسے سے لڑائیں گے، مضبوط بنانا، پہلوان بنانا چاہتے ہیں۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو روزانہ ہم ایک چھٹان گھی کی کھلائیں، روزانہ ناغہ نہ ہونے دیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آدھا کلو ایک دن کھلائیں، پھر مہینہ پورا نہ کھلائیں، پھر مہینے کے بعد آدھا کلو کھلائیں، پھر مہینہ پورا نہ کھلائیں، پھر مہینے کے بعد آدھا کلو کھلائیں۔ یہ جو آدھا کلو کھلائیں گے وقفہ کر کے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اس کی صحت خراب ہوگی۔ اور اگر ایک چھٹانگ روزانہ کھلاتے رہیں پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ پہلوان بن جائے گا، موٹا تازہ ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا، پھر یہ ہر سے لڑ پڑے گا، مقابلہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے گھی اتنا ہی استعمال ہوا، اس طریقے سے بھی اتنا گھی کھایا، اس طریقے سے بھی اتنا ہی گھی کھایا۔ لیکن اگر مسلسل کھایا تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ جیسے یہ خان صاحب اگر بھوکھا ہو، یہ ہمیں کہے کہ روٹی دے دو، ہم کہیں 8 دن صبر کرو، 8 دن کے بعد تمہارے لیے بکرا ذبح کریں گے، پھر تمہیں روسٹ بنائیں گے، یہ بنائیں گے، نمکین بنائیں گے، فلاں، خوب مزے سے کھلائیں گے۔ لیکن 8 دن تمہیں کچھ نہیں کھلانا، یہ تو بیچارہ ویسے مر جائے گا 8 دنوں میں، تو پھر 8 دن کے بعد بکرا کھلا دیں، پھر 8 دن کچھ نہ کھلائیں، ویسے بھوکھا مرتا رہے، پھر 8 دن کو بکرا کھلائیں، تو اس کو فائدہ ہوگا؟ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم روزانہ 2 بوٹیاں 3 بوٹیاں کھلائیں، 4 بوٹیاں کھلائیں، لیکن کھلائیں اس کو روزانہ کے لحاظ سے، مسلسل کھلائیں، ناغہ درمیان میں نہ ہونے دیں، تو پھر کیا ہو جائے؟ اس کی صحت ٹھیک رہے۔ میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو تمہاری پڑھائی کا مسئلہ ہے، جب مسلسل چل رہا ہوتا ہے، ایک روزانہ سبق بھی چل رہا ہے، سبقی بھی چل رہی ہے، منزل بھی چل رہی ہے، کلاس میں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ایک نظم کے ساتھ سارا کام چل رہا ہے، تو اس وقت اس کام میں جان ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، بندہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب جب درمیان میں بریک لگ گئی، وقفہ آ گیا، چھٹیاں آ گئیں، درمیان میں عید آ گئی، ماحول بھی بدل گیا، اس وقت کا کھانے پینے کا ٹائم اور گھر کا کھانے پینے کا ٹائم اور یہاں سونے جاگنے کا وقت اور وہاں سونے جاگنے کا وقت اور یہاں استاذ کی نگرانی میں رہنا اٹھنا بیٹھنا کھیلنا اس کا طریقہ اور وہاں کا اور، تو بالکل سارا نظام پہلے والا کیا ہو گیا؟ درہم برہم ہو گیا، خراب ہو گیا، بھول بھال گئے، کیا طریقہ تھا، کیا سارا کچھ نیا۔ اب دوبارہ نئے سرے شروع کرنا ہے، اب دوبارہ کیا کرنا ہے؟ سارا کچھ نئے سرے شروع کرنا ہے۔ تو اب یہ ذرا مشکل ہے، اب یہ کیا ہے؟ ذرا اس کے لیے اب ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، زیادہ محنت کرنی پڑے گی، زیادہ توجہ کرنی پڑے گی۔ کئی دن ہمیں اب کلاس کا ماحول اوپرا لگے گا، سب کی کیا ہوتی ہے، سبق کیا ہوتا ہے، منزل کیا ہوتی ہے، اب یہ چیز کیا لگے گی؟ ہمیں اوپری لگے گی، نئی لگے گی، کیونکہ وہ پچھلی بات بھول گئے ہیں۔ پھر جب مہینہ 1.5 مہینہ گزرے گا، پھر اس روٹین پہ آ جائیں گے، پھر شکل بن جائے گی، پھر ہماری چین چل پڑے گی، پھر طبیعت اس پر مطمئن ہو جائے گی کہ سونے کا ٹائم یہ ہے، کھانے کا ٹائم یہ ہے، جاگنے کا ٹائم یہ ہے، کھیلنے کا ٹائم یہ ہے، سبق اس وقت یاد کرتے ہیں، سب کی اس وقت یاد کرتے ہیں، منزل اس وقت یاد کرتے ہیں، سبق سنانے کا وقت یہ ہے، سب کی سنانے کا وقت یہ ہے، منزل سنانے کا وقت یہ ہے ترتیب کے نہیں ہے۔ اس طریقے سے کتابوں والے ان کے پیریڈ کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں ایک تسلسل ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے تم لوگ ابھی جو اس وقت آئے ہو، تم نے اپنی خواہشات پر، اپنی طبیعت پر، اپنے مزاج پر کنٹرول کرنا ہے، زبردستی کرنی ہے، تب جا کے تم ماحول میں ڈھلو گے۔ ورنہ اگر پچھلی باتیں تھوڑا سا
جاگنے کا وقت اور ملے گا، تب سونے کا وقت اور ملے گا، تو حضرت صاحب کہیں گے یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، مشکل ہو گیا، پریشانی ہوگی، پہلے تو میں اس وقت سویا ہوتا تھا، یہاں تو سونا نہیں دیتے، پہلے تو اس وقت میں یہاں جاگ رہا ہوتا تھا، یہ کہتے ہیں سو جاؤ، یہ ترتیب ہوگی نا نہیں؟ تو اس نئی ترتیب میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی کیا کرنی پڑے گی؟ مجاہدہ، محنت، اپنی قربانی یہ تھوڑی سی کرنی پڑے گی۔ جو بچہ کر لے گا، استاذ کی مان لے گا، مدرسے کے نظم کی مان لے گا، تو 2-4 دن میں اس کی گاڑی تیز چل پڑے گی، وہ سبق بھی یاد کرنے لگ پڑے گا، سب کی بھی منزل بھی، اس کی گاڑی جلدی چل پڑے گی۔ اور جو بچہ کہے گا یار ابھی مزہ نہیں آ رہا، ابھی یہ نہیں ہو رہا، تو ادھر ادھر جو جس کی توجہ ہوگی اور وہ استاذ کی بات نہیں مانے گا، مدرسے کے ماحول میں نہیں ڈھلے گا، وہ جانوروں کی طرح آزادی چاہے گا، نتیجہ ہے کہ بیچارہ اپنا وقت ضائع کرے گا اور سبق سب کی منزل وقت پہ نہیں سنا سکے گا۔ تو جو پہلے کام ہو رہا تھا وہ خراب ہو گیا، اب مزید خراب ہو جائے گا، نتیجہ بیچارہ اپنی تعلیم کا، علم کا نقصان کر بیٹھے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا نقصان نہ کریں، بلکہ اب 1-8 دن میں فوراً اس ماحول میں ڈھلیں، پچھلی ساری باتوں کو بھول جائیں، پچھلے خیالات بھول جائیں، چھٹیوں میں یہ کیا ہے، وہ کیا، ادھر کھیلا، ادھر لڑا، ادھر بھیڑا، یہ ساری باتیں آپ بھول جائیں۔ وہ قصے کہانیاں اس کو سناتے رہیں، یہ اس کو سناتا رہے، وہ اس کو سناتا رہے، امی نے یہ کیا، ابو نے یہ کیا، بھائی نے یہ کیا، چاچو نے یہ کیا، نانا نے یہ کیا، دادے نے یہ کیا، وہاں لڑکے نے یہ کیا، وہاں فلاں نے یہ کیا، ہماری بکریاں اتنی تھیں، بھیڑیں اتنی تھیں، مرغیاں اتنی تھیں، فلاں ہم کھیلتے ایسے تھے، سوتے ایسے تھے، کھاتے یہ تھے۔ اب یہ قصے سناتے رہیں گے، مہینہ اور ضائع کر بیٹھیں گے۔ کیا ہو جائے گا حضرت صاحب؟ دن ضائع ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کسی بات کو چھوڑ دو، بس سیدھے سیدھے آئے ہیں تو فوراً اس مدرسے والے ماحول کو، طریقہ کار کو، کلاس والی بات کو فوراً لے لو۔ جب فوراً لے لو گے، اسی ماحول میں ڈھل جاؤ گے، طبیعت کسی کے تابع کر دو گے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، کھانے پینے کو، سونے جاگنے کو اسی نظم میں فوراً لے آؤ گے، تو فوراً تمہاری پڑھائی کی گاڑی آگے کو چل پڑے گی، اور جلدی تھوڑے وقت میں انشاءاللہ زیادہ پڑھ لو گے۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، آپ کو بتائی ہیں، آپ کے فائدے کے لیے بتائی ہیں، آپ کی پڑھائی کے اچھے ہونے کے لیے بتائی ہیں، آپ کے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے بتائی ہیں، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، آپ کا وقت بیکار فضول خرچ نہ ہو۔ آپ کے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے تجویز رکھی، یہ باتیں آپ کو بتائیں، تو سارے اس پر عمل کرو گے نا، کوشش کرو گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق دے، پوری توجہ کے ساتھ، بس بالکل خالی ذہن ہو جاؤ، پچھلی باتیں، چھٹیاں وٹیاں سب ذہن سے نکال دو، بالکل ذہن کو فریش کر دو، صاف کر دو، سارا تازہ دم ہو کر کے بس میدان میں جیسے مقابلے کے لیے آ جاتا ہے نا کوئی بندہ پہلوان، تو ایسے طریقے سے پڑھائی کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو کامیاب فرمائے، کامران فرمائے، اور زیادہ جلدی آپ کو حافظ بنائے، قاری بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے۔